أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحقم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم خزانے ہیں اور ان کی چابی سوال ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، سوال کرو، اس میں 4 قسم کے افراد کو اجر ملتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور جو ان سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے، ثواب ملے، مقام ملے، درجہ ملے، تو سوال کریں تاکہ آپ کو دینی معلومات ہو۔ یہ سوال جو گروپ میں آئے، میں وہ اگر دہرا دوں پہلے، جی یہ غسل میت کے حساب سے پہلا سوال ہے کہ مرد کی بالکل تمام انبیاء کا جو کہ میسیج توحید کے حوالے سے تھا، تو وہ سب کے لیے تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں یا بہت جس سے طرح ضیاء الحق بھی شہید ہے، بھٹو بھی شہید ہے، تو یہ اسلام آیا کہ یہ وہ شہادت کے رتبے پہ ان کو فائز کرنا جائز ہے یا صحیح ہے یا جائز نہیں کون صحیح سے ہیں، اسلامی؟ مستحب کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ جی یہاں قرآن کے حساب سے آپ کچھ بتائیے کہ انسان کی اپنی تخلیق کے پیچھے کیا مقصد ہے، قرآن کی روح سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا مقصد کیا سوال ہے؟ ہے۔ مقصد تخلیق انسان کیا ہے؟ جی۔ یہ ایک سوال ہے۔ 2-3 نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ اس کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے وہ ہے کہ انسان کو کمال کے لیے خلق کیا ہے تاکہ انسان کمال تک پہنچ جائے، یعنی بہتری اس میں آ جائے، ڈیولپمنٹ آ جائے۔ دوسرا کو قرآن نے کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور ظاہر آیت سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا نے خلق کیا ہے اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہاں پر ایک بات ہو سکتی ہے، کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ ہماری عبادت کی ضرورت ہے اس لیے اس نے خلق کیا؟ نہیں، وہ تو محتاج نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا، ظاہری آیت کا معنی یہ بنتا ہے لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے عبادت، یا ہم پھر عبادت کا معنی اور لیں۔ عبادت کا معنی یہ نہیں ہے نماز روزہ، عبادت کا معنی ہے کہ ہر اچھا کام عبادت شمار ہوتا ہے۔ بس خدا نے انسان کو خلق کیا کہ وہ اچھے کام کرے، اور اس کا فائدہ خدا کی طرف نہیں پلٹتا، خود انسان کی طرف پلٹتا ہے، وہ محتاج نہیں۔ اور ایک اور جو نظریہ ہے جو عرفاء نے پیش کیا، اور ان کے پاس دلیل بھی مضبوط ہے، عرفاء نے، فقراء نے پیش کیا اور اچھا نظریہ، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف وخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں چاہتا تھا کہ اپنا تعارف کرواؤں، تو میں نے کیا کیا؟ مخلوق کو خلق کیا اپنی پہچان کروانے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے اپنی پہچان کروانے کے لیے، تو آیا یہ انسان خدا کی پہچان کروا سکتا ہے؟ جو ظالم بھی ہے، جو گناہگار بھی ہے، جو خطاکار بھی ہے، جو معصیت کار بھی ہے، جس کی سوچ محدود ہے، جس کے کام محدود ہیں، جس کی فکر محدود ہے، جس میں ہر قسم کی لمیٹیشن پائی جاتی ہے، کیا یہ محدود انسان اس لامحدود کا تعارف کروا سکتا ہے؟ آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان کو خدا نے خلق کیا اس لیے کہ وہ اپنی پہچان کرے؟ حالانکہ جو چیز تعارف کروا رہی تھی اس کو زیادہ پاورفل ہونا چاہیے، اس کو زیادہ روشن ہونا چاہیے، اس کو زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہے، اس گھر کے نزدیک کوئی مشہور چیز ہوگی، مشہور فیکٹری ہوگی،
مشہور روڈ ہوگا، مشہور جگہ ہوگی، مشہور آدمی کا گھر ہوگا، تو آپ اس کا حوالہ دیں گے کہ میرا گھر فلاں فیکٹری کے قریب ہے. گویا آپ کا گھر کو وہ آدمی نہیں جانتا، نامعلوم ہے، اور اس معلوم کے ذریعے اس نامعلوم تک پہنچنا چاہتا ہے، اس فیکٹری کے ذریعے، اس روڈ کے ذریعے پہنچنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کے لیے تعارف ہو رہا ہو، جس چیز کا تعارف ہو رہا ہو، اور جس چیز کے ذریعے تعارف ہو رہا ہو، وہ چیزیں ان میں تناسب کے لحاظ سے جو چیز تعارف کروا رہی ہے، جس کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے، وہ اجلا اور روشن اور واضح ہونی چاہیے. تو انسان تو محدود ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پروردگار کا تعارف کروائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں انسان محدود ہے، لیکن انہی انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اس طرح لمیٹڈ نہیں جس طرح عام انسان لمیٹڈ ہے، اس طرح کم اختیار والا نہیں جس طرح عام انسان کم اختیار والا ہے. بس جب انسان کہا جاتا ہے کہ انسان کو خدا نے تعارف کے لیے پیدا کیا، تو وہ خاص انسان اس سے مراد ہوتی ہے. جس طرح کہا نا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ جب انسان کا ذکر نہ ہو؟ یعنی ہمیشہ انسان کا ذکر ہے. عام انسان کو تو ہمیشہ ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر تو آدم کی خلقت کے بعد شروع ہوا. جواب ملے گا کہ عام انسان کا ذکر ہمیشہ نہیں ہوا، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جن کا ذکر ہمیشہ تھا، جو آدم سے پہلے تھے. آدم نہیں تھا تو وہ تھے، نوح نہیں تھا تو وہ تھے، موسیٰ نہیں تھا تو وہ تھے، ابراہیم نہیں تھا تو وہ تھے. وہ کون سی ہستی ہیں؟ وہ ہستیاں وہ ہیں کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. جب پیغمبر تھے اس وقت، تو وہ ہستی بھی ہوگی جس کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نور کا ایک حصہ آدم سے پہلے ہو اور دوسرا حصہ نہ ہو. بس خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا تاکہ اس خدا کا تعارف کروائے، اس کی پہچان کروائے، لیکن یہ عام انسان نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی اس نے کروائی ہے، نہ اس کی طاقت میں. وہ خاص ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خدا کا تعارف کروایا، جنہوں نے خدا کے تعارف کے لیے حتیٰ اپنی جانیں تک دے دی، خدا کی پہچان کروانے کے لیے. یہ خلاصہ جواب ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال قبلہ میں وہ جو انسانوں کو مختلف ایک دوسرے سے مختلف بنایا گیا، اللہ نے جو تخلیق کیا مختلف اقسام، جس میں تھوڑا اس کی وضاحت کریں، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے کہ انسانوں کی جیسے مختلف اقسام ہیں، جو کوئی کچھ گورے ہیں، کچھ ساملے ہیں، کچھ کالے. وضاحت کریں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. انسانوں کو خدا نے مختلف پیدا کیے. ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے آپ کی طرح، ایک ہماری طرح مولوی بن جاتا ہے، ایک انجینئر بن جاتا ہے. حالانکہ سارے چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں، جی سارے چاہتے ہیں، لیکن سارے بن نہیں سکتے. کوئی جو ہے وہ آرکیٹیکٹ بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ اور اس سے شعبہ اختیار کر لیے. کسی کی تنخواہ کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی افسر ہے، کوئی ماتحت ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والا ہے، اس پر پاور ہے. کچھ آدمی ایسے ہیں کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے پہ مجبور ہیں. انسان گویا مختلف ہیں. کیا خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہے ایسا کہ سب کو جو ہے ڈاکٹر بنا دیتا؟ بہتر نہیں تھا؟ سب کو انجینئر بنا دیتا، سب کو جو ہے مولوی بنا دیتا، تاکہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے مولوی. جی ایسا کیوں نہیں کیا خدا نے؟ کیونکہ زیادہ مولویوں میں تو آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. وہ مشہور مثال یہ ہے نا جی کہ دو مولویوں میں کیا کہتے ہیں، مرغی جو ہے وہ حرام. اس کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن نے اس کا بہترین جواب دیا ہے. سورہ زخرف ہے آیت نمبر 32. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ لوگ ہیں جو خدا کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معاشیتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کے اقتصاد کو، ان کے روزی روٹی کو تقسیم کیا. ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے بعض ان میں سے بعض کو بعض پر درجہ دیا. لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں. یعنی یہاں پر خدا نے یعنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے درجات مقرر کیے. ایک کو کم طاقت دی، ایک کو زیادہ طاقت دیے، یا ایک طاقت سب کو برابر دیے. ایک کو موقع کم ملا ہے کہ اس کا استعمال کرے، دوسرے کو موقع مل گیا استعمال کرے. ایک کے لیے کنڈیشنز اچھی تھی، دوسرے کے لیے اچھی تھی، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکے اور دنیا کا نظام
جو ہے وہ چل سکے، تاکہ اس معاشرے میں انجینئر بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، جو ہے بال کاٹنے والا بھی ہو، کسائی بھی اس میں ہو، اس کے علاوہ داغلی وار والا بھی ہو، تاکہ اس دنیا کا نظام چل سکے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے برابر نہیں ہیں تو امتحان کا مرحلہ کس طرح ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ امتحان استطاعت کے مطابق لیا جائے گا، نتیجہ بھی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ کبھی بھی جو ہے میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے ایم اے کے سوال نہیں پوچھے جائیں گے، یا ایم اے کے اسٹوڈنٹ سے پی ایچ ڈی والے سوال نہیں پوچھے جائیں گے، یا جو ہے پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے اس سے 8ویں کے سوال نہیں پوچھے جائیں گے، اور ہر آدمی کی اس کی استطاعت کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ یعنی ایک آدمی اپنی استطاعت کے مطابق 1 کروڑ خرچ کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملے گا، اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی 10 کروڑ کی استطاعت تھی، 1 کروڑ دے رہا ہے تو اس کی استطاعت کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ اور ممکن ہے کہ جس نے 1 کروڑ دیے اس کو زیادہ اجر ملے، جس نے 10 دیے اس کو کم اجر ملے۔ یہ ایک اس نے دیے خدا کی بارگاہ میں کہ اس کی استطاعت 1 کی تھی، وہ جو اس نے 10 دیے وہ 20 دے سکتا تھا، 10 دیے اس نے، گویا اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی استطاعت سے کم خدا کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے۔ بس ہم خلاصہ کر کہہ سکتے ہیں تاکہ دنیا کا نظام چلے، اس لیے لوگوں کو مختلف درجات کے ساتھ خدا نے خلق کیا ہے۔ دوسرا، ان کا جو امتحان ہوگا وہ ان کی استطاعت کے مطابق ہوگا، سب کا برابر امتحان۔ قبلہ ایاز نقوی صاحب نے سوال جو کیا تھا وہ میں آپ جی بول جیسے 2-3 سوالات ہیں، اس میں پہلا یہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کی تشریح فرمائے جہاں اہل کتاب کی خوراک اور ان کی پاک دامن عورتیں جائز قرار دی گئی۔ تو اس حوالے سے ایک عیسائی اگر آپ کا پڑوسی اور کھانے پہ بلاتا ہے تو ہمیں کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ جی یہ اچھا سوال ہے۔ اب حلال ہونے کے بارے میں کہ آیا اہل کتاب کہ ہاں جو کھانا جو پکاتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہے، جائز نہیں؟ فقہات سارے کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں، ٹھیک۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، تو ہم فقہا کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن میں لفظ طعام استعمال ہوا ہے، طعام، کہ تم احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے وہ طعام، وہ کھانا جو کہ اہل کتاب تمہیں دیں۔ طعام عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بعض اوقات اناج کے لیے، گندم کے لیے، جو کے لیے، چاول کے لیے، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں گندم دیتے ہیں، تمہارا لین دین ان سے، ادھار ان سے تم لے رہے ہو، تم پیسے دے رہے ہو ان سے، گندم لے رہے ہو، یا ویسے تحفے کے طور پر تمہیں گندم دے رہے ہیں، تو گندم لینے میں ان سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ گندم ہے، خشک چیزیں ہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فقہا بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر گوشت استثناء ہوگا۔ کیوں گوشت استثناء ہوگا؟ اور گوشت کے علاوہ ہر چیز اہل کتاب سے آپ لے سکتے ہیں۔ کیوں استثناء؟ کہ اس کی پچھلی آیت میں، سورہ مائدہ کی 3 آیت میں، کہ ایسا گوشت جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ گوشت تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ بس یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جب ذبح کرتے ہیں یا کاٹتے ہیں یا کرنٹ لگاتے ہیں، اس میں اللہ کا نام نہیں لیتے۔ بس وہ چیزیں گوشت کے علاوہ تمام کھانے اہل کتاب سے آپ لے کر کھا سکتے ہیں اور ان کا استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو یقین ہو کہ انہوں نے شراب اس میں نہیں ڈالی، سور کا گوشت اس میں نہیں پایا جاتا، مکس نہیں کیا، یا انہوں نے برتن کا جو ہے مشترکہ استعمال نہیں کیا، یا وہ نجاست کی جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، پاکی نجاست کا، تو پھر ان سے آپ جو کھانا لے کر کھا سکتے ہیں گوشت کے علاوہ۔ جی اگلا سوال ان کا کیا تھا؟ اہل کتاب کی میں وہ پوچھتے ہیں کہ تکبیر پڑے ہوئے حلال کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہیں کہ جہاں پہ؟ جی موجود ہے، قرآن میں ہے، اس آیت میں جہاں پر یہ کہا گیا کہ کون کون سی چیزیں کس طرح ذبح ہوں تو حلال ہیں، اس میں کہا کہ ما احلت لغیر اللہ، وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کی گئی ہو، یا وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اللہ کا نام یعنی تکبیر ہے مراد۔
اسی ضمن میں وہ آگے پھر تھوڑا سا وضاحت چاہتے ہیں کہ جو کیسٹ لگا کے جو ذبح کیا جا رہا ہے جانور، اس میں تکبیر جو ہے وہ کیسٹ کے اوپر یا اس پہ وہاں پہ ذبح خانے میں جو ہو رہی ہے، اس کا کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ حلال تصور کیا جائے گا یا تھوڑا سا متنازع ہے، کس طریقے سے ہے؟ جی وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ وہ یہ کہا گیا کہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو وہاں پر اللہ کا نام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہیں، یعنی کوئی بھی وہاں اللہ کا نام لے لے، وہاں پر مشخص نہیں کیا گیا کہ زبان کے ذریعے ہو۔ اللہ کا نام کیسٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا نام جو ہے وہ عام آدمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال قرآن سننے کا ثواب ہے۔ آیا سوال یہ ہے کہ قرآن سننے کا لائیو کوئی آدمی سامنے بیٹھ کر آپ کے پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب ہے یا کیسٹ سے سنیں؟ جی کیسٹ سے بھی ثواب، سننے کا ثواب ہے۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ اس سننے کا سورسز کون سا ہونا چاہیے، یہ نہیں بتایا گیا۔ وہ جو ہے جرنل ہے، وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ اس طرف سے کہا گیا سننا اور سننے میں دونوں آ جاتے ہیں۔ اس طرح تک کہا گیا کہ تکبیر پڑھی جائے اور اللہ کا نام لیا جائے، تو اللہ کا نام کیسٹ کو بھی شامل ہے۔ جی ابھی جو ہے دو آدمی نے ہاتھ کھڑے کیے تھے، ایک آئی فون ان کا نام یہاں لکھا ہوا تھا۔ جی سوال کریں۔ السلام علیکم مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب کبھی ہسپتال یا دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کھانا حلال ہے، یہ چیزیں جو تو وہ ہمارے پاس نہ تو وہ پیکٹ ہم دیکھ سکیں کہ وہ کس طرح ذبح ہوا یا کس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں جب ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف ہسپتال ہو گئے، ریہبلیٹیرنگ ہوگی یا ایسی جگہ جب ہم چیزیں نہیں دیکھ سکتے، تو کیا ان کے کھانا جو انہوں نے بولا ہے حلال ہے، اس پہ یقین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی عام طور پر سوال یہ ہے کہ یہ گورے یہاں پر اکثر سچ بولتے ہیں یا اکثر جھوٹ بولتے ہیں، یہ سوال ہے، جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب کبھی ہسپتال یا دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کھانا حلال ہے، یہ چیزیں جو تو وہ ہمارے پاس نہ تو وہ پیکٹ ہم دیکھ سکیں کہ وہ کس طرح ذبح ہوا یا کس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں جب ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف ہسپتال ہو گئے، ریہبلیٹیرنگ ہوگی یا ایسی جگہ جب ہم چیزیں نہیں دیکھ سکتے، تو کیا ان کے کھانا جو انہوں نے بولا ہے حلال ہے، تو اس پہ یقین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی عام طور پر سوال یہ ہے کہ یہ گورے یہاں پر اکثر سچ بولتے ہیں یا اکثر جھوٹ بولتے ہیں، یہ سوال ہے، جواب دیجیے گا۔ میرے حال میں تو مشکل ہے ان پہ یقین کرنا، جو سچی بات ہے۔ ان پہ یقین کریں پھر آپ نہ کھائیں اس کو۔ اگر یہ جو ہے انڈیویجول معاملہ ہے، جس آدمی کو یقین نہیں ہے، ان پر یقین نہیں کرتا، ان پر ٹرسٹ نہیں کرتا، تو وہ نہ کھائے ان کے کہنے پر۔ لیکن اگر آپ ان کے کہنے پر یقین کرتے ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کا اپنا جو ہے وہ انڈیویجول اور اپلیکیشن کا معاملہ ہے۔ یہ شریعت نے کہا کہ آپ کو اگر یقین ہے کہ حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو نہ کھائیں۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی اگلا سوال ایک اور جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا سوال ہے جی عقیل عباسی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی میں ان کا پڑھ لیتا ہوں غالباً عقیل، آپ کرنا چاہیں سوال؟ جی جواد بھائی، میں السلام علیکم سب کو، میں سوال کر لیتا ہوں خود سے ہی کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے ایسی کوئی چیز خالی ہو جس میں آپ، تو اکثر ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں، وہ کون کون سے حلال کے کیٹیگری میں آتے ہیں، کہ اس کے پڑھنے کے بعد بھی اگر اس میں ایسی کوئی چیز ہو جو حلال نہیں ہو اور آپ نے کھا لی ہو، تو وہ پھر اس کا افاقہ کرنے کے لیے مطلب یہ کہ آپ پھر کیا چیز کریں گے کہ آپ نے مطلب اس کو جو حرام چیز آپ کے جسم میں گئی ہو تو اس کو پھر آپ اپنے آپ کو کیسے پاک کریں گے؟
جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز بھول کر آپ نے کی ہے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے تو وہ گناہ نہیں ہے اس کا کوئی صحیح. اور پھر بھی خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی مانگ لیں. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور پھر کوشش کے باوجود بھی اگر غلطی ہوگی ہے تو اس میں گناہ آپ کا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کا جو اثر ہوگا ظاہری طور پر وہ اثر ظاہر ہے کہ وہ اثر ہوگا, اس کا کوئی جو ہے علاج نہیں ہے, لیکن گناہ نہیں ہوگا آپ کو. اس کی اس طرح مثال ہے, مثال کے طور پر زہر کھانا حرام ہے, جائز نہیں ہے, لیکن ایک آدمی بھول کر کھا لیتا ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ زہر اپنا اثر تو کرے گی. اس کے لیے پھر اس کو جو ہے جو میڈیکل بتاتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ جو ہے وہ کیا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ گناہ اس کا کوئی نہیں ہے انسان پر. اس سے ایک ضمنی سوال ایک اور ہے کہ کیونکہ ہم لوگ ظاہری بات ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساری چیزیں دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں, تو میں نے یہ سنا ہے, آپ اس کو صحیح کریے گا, کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز لا علمی میں کھا لیں جو حرام چیز ہے وہ آپ کے جسم میں گئی ہو, تو وہ اس کا مداوع کرنے کے لیے آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, تاکہ وہ جو چیز 2 دن 3 دن یا 1 دن تو جو چیز آپ کے جسم میں حرام چیز گئی ہے لا علمی کے طور پہ تو وہ آپ کے جسم سے نکل جائے. کیا یہ صحیح سنا ہے میں نے؟ جی یہ جو چیز آپ سے اس طرح ایک کسی نے اگر بیان کیا تو اچھا آئیڈیا ہے. ہمیں کوئی ایسی حدیث میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی کہ روزہ جو ہے وہ رکھا جائے اور تاکہ اس سے وہ اس کا جو ہے ہو جائے ازالہ ہو جائے. البتہ جانوروں کے بارے میں ہے کہ جو جانور نجاست کھاتے ہیں تو ان کا استبراء کیا جائے. مثلا جو ہے اونٹ مثال کے طور پر جو ہے وہ اونٹ ہے, مرغی ہے, تو مرغی فرض کرو نجاست کھاتی ہے, اب اس کو پاک کرنے کے لیے تاکہ اس کا انڈا آپ کھا سکیں, اس کا گوشت کھا سکیں, 3 دن تک اسے جو ہے حلال کھلائیں. حلال کھلائیں, وہاں بھی روزے کا نہیں کہا گیا, یعنی مرغی کو روزہ رکھوائیں, حلال کھلانے کو کہا گیا کہ وہاں پر آپ اس کو حلال کھلائیں تاکہ اس کے بعد اس کا استبراء ہو جائے اور وہ مرغی پاک ہو جائے. انسان کے بارے میں ایسا کوئی جو ہے وہ نہیں بتایا گیا. استغفار ہی ہو سکتا ہے کہ استغفار ہو سکتا ہے, اور پھر ظاہر ہے وہ آدمی جس نے حرام بھول کر کھایا تو اس کے بعد حرام نہیں کھائے گا تو حلال اس کے بدن میں خود بہت چلا جائے گا اور خود بہت ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ویسے وہ مستحب روزہ رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی وہ کچھ اس طرح جو ہے وہ سٹارٹ کریں. سب سے پہلے انہیں کہیں کہ روزانہ ایک مخصوص وقت میں انہیں یہ کہیں کہ تم نے 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے, خاص وقت میں نا, نماز کے ٹائم. وہ پھر جب اس پر عادت ان کو ہو جائے پھر ان کو ایک دفعہ کہیں کہ اس ٹائم پہ تم نے سورہ حمد کی تلاوت کرنی, سورہ حمد کی تلاوت کریں کچھ دن. پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد پھر انہیں یہ کہیں کہ آپ نے سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی, پھر قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں یہ کہیں کہ تم نے جو ہے آج ورزش کے لیے جو ہے وہ 5 منٹ رکوع کی حالت میں کھڑے ہونا ہے ورزش کے لیے, ٹھیک ہے. اس سے ورزش اچھی ہوتی ہے, اس سے کمر سیٹ رہتی ہے, اس سے گھٹنوں کا مسئلہ حل ہوتا ہے, اس کو فائدے بتائیں. وہ کچھ عرصہ اس طرح کھڑا ہو, پھر اس کو کہیں کہ سجدہ جو ہے یہ 7 چیزیں زمین پر لگیں تو اس کے خون کی گردش اس سے اچھی ہوتی ہے, اس سے جو ہے انسان کو سکون ملتا ہے. میڈیٹیشن ہے, یہ یوگا کی ایک قسم ہے. تم وہ اس طرح سجدے میں چلے جاؤ اور کچھ نہ سوچو کچھ دیر کے لیے, کسی چیز کی نہ سوچو کچھ دیر کے لیے, اور اپنا ماتھا جو ہے نیچے کوئی پتھر رکھ کے چھوٹا سا یا کوئی چیز رکھ کے اس پہ ٹیک کر کے رکھو تاکہ خون تمہارا ماتھے کی طرف جائے اور تمہارا ذہن صحیح کام کرے. وہ اس طرح کچھ عرصہ کرے. پھر جب یہ دیکھیں کہ ساری پریکٹسیں کر چکا ہے تو اس کو آپ کہیں کہ جب تم خود بسم اللہ الحمد پڑھتے ہو ایک ٹائم پہ, قل هو اللہ احد پڑھتے ہو, رکوع میں جاتے ہو تو ان کو اکٹھا کر لو, اکٹھا کر لو اور ساتھ نیت کر لو, تو انشاءاللہ جو ہے بچہ جو ہے آہستہ آہستہ اس طرف نماز کی طرف راغب ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا دینا جی آہستہ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو جو ہے وہ کریں. وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا, لمنان کے ایک آیت اللہ تھے بہت بڑے, ان کے پاس عیسائی آیا. عیسائی نے کہا کہ جی میں مسلمان تو ہو رہا ہوں, ہو گیا ہوں, لیکن نماز بڑا اوکھا کام ہے, یہ نہیں پڑھی جانی ساڑھے کو. تو آیت اللہ نے انہیں کہا کہ تم صرف 2 رکعت پڑھو, 2 تو پڑھ سکتے. اس نے کہا پڑھ سکتا ہوں. وہ اس نے 2 پڑھی. پھر مہینے بعد آیا تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ نے کہا ٹھیک ہوں. کہا نماز کیسی ہے؟ کہا پڑھ رہا ہوں. کہا 2 اور اضافہ کر دو. 2 اور اضافہ کر دیا اس نے. اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس کو جو ہے انہوں نے نماز پہ لگا دیا. 2 سال بعد وہ آیا, پکا نمازی بن گیا, اور اس کے بعد وہ نماز تہجد بھی
पढ़ा करते थे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत ठीक है जी, अच्छा, इल्तिमास खुदा इंशाल्लाह जी। ये कोशिश करेंगे, बहुत जी शुक्रिया। ठीक है फिर जी। आप कुरान का भी बताएं, बाजी कुरान पाक का भी इस तरह जी आहिस्ता आप बाजी हर दफा एक सवाल जरूर किया करें आप। आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा प्रैक्टिकली और वर्कली इसमें वर्कलियत पाया जाता है। जज़ाकल्लाह। फिर कुरान पाक का भी बताएंगे फिर किसी दिन वो ऐसे। अगली दफा इंशाल्लाह बताएंगे आपको। हाँ, नेक्स्ट आप काम काफी लोग वो चले गए यहाँ से ना, मैं ताकि नहीं दूसरे वही लोगों को कहा कि अगली दफा फिर इस तरह छोटी छोटी इंशाल्लाह जी, बातें, हदीस, कुरान, ये इंशाल्लाह कि जी, इनसे मुंसलिक हो जाए हमारी औलादें जो है। जी जी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, अच्छा सवाल आपका जी। आप जो है इतना दोबारा कह कह के असर ही नहीं होता। जी बच्चों को नमाज की आदत किस तरह डालें उनको। हाँ जी, जी जी उनको बच्चे भी बड़े हैं, जी जी 20 साल के, 22 साल के, उनको इस तरह जो है वह स्टार्ट करें। सबसे पहले उन्हें कहें कि रोज़ाना एक मखसूस वक्त में उन्हें ये कहें कि तुमने 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ना है, ख़ास वक्त में ना, नमाज के टाइम पे। वो फिर जब उस पर आदत उनको हो जाए, फिर उनको एक दफ़ा कहें कि इस टाइम पे तुमने सूरह हम्द की तिलावत करनी। सूरह हम्द की तिलावत करें कुछ दिन। फिर जो है कुछ दिनों के बाद फिर उन्हें ये कहें कि आपने सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी। फिर कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करें। फिर उसके बाद जो है वो उन्हें ये कहें कि तुमने जो है आज वर्जिश के लिए जो है वो 5 मिनट रुकू की हालत में खड़े होना, वर्जिश के लिए। ठीक है, इससे वर्जिश अच्छी होती है, इससे कमर सेट रहती है, इससे घुटनों का मसला हल होता है, ये उसको फ़ायदे बताएं। वो कुछ अरसा इस तरह खड़ा हो। फिर उसको कहें कि सजदा जो है ये 7 चीज़ें ज़मीन पर लगें तो इसके खून की गर्दिश इससे अच्छी होती है, इससे जो है इंसान को सुकून मिलता है। मेडिटेशन है, ये योगा की एक किस्म है। तुम इस तरह सजदे में चले जाओ और कुछ ना सोचो, कुछ देर के लिए किसी चीज़ की ना सोचो, कुछ देर के लिए। और अपना माथा जो है नीचे कोई पत्थर रख के छोटा सा या कोई चीज़ रख कर उस पर टैग करके रखो, ताकि खून तुम्हारा माथे की तरफ जाए और तुम्हारा जहन सही काम करे। जो है वो इस तरह कुछ अरसा करे। फिर जब ये देखें कि सारी प्रैक्टिसें कर चुके हैं तो उसको आप कहें कि जब तुम खुद बिस्मिल्लाह अल्हम्द पढ़ते हो, एक टाइम पे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हो, रुकू में जाते हो, तो इनको इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो और साथ नियत कर लो। तो इंशाल्लाह जो है बच्चा जो है आस्ता आस्ता इसकी इस तरफ नमाज की तरफ राग़िब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जी आस्ता, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको जो है वो करें। वो मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, लुमनान के एक आयतुल्लाह थे जो बहुत बड़े। उनके पास ईसाई आया। ईसाई ने कहा कि जी मैं मुसलमान तो हो रहा हूँ, हो गया हूँ, लेकिन ये नमाज बड़ा औखा काम है, ये नहीं पढ़ी जाती साढ़े को। तो आयतुल्लाह ने उन्हें कहा कि तुम सिर्फ 2 रकत पढ़ो। 2 तो पढ़ सकते हो। उसने कहा पढ़ सकता हूँ। वो उसने 2 पढ़ी। फिर महीने बाद आया तो उन्होंने पूछा क्या हाल है, ठीक हो? मैं कहा बिल्कुल ठीक हूँ। कहा नमाज कैसी है? कहा पढ़ रहा हूँ। कहा 2 और इजाफा कर दो। 2 और इजाफा कर दिया उसने। इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है उन्होंने नमाज पे लगा दिया। 2 साल बाद वो आया, पक्का नमाजी बन गया, और उसके बाद वो नमाज तहज्जुद भी पढ़ा करता था। माशाअल्लाह, जी जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, इल्तिमास खुदा जी। कोशिश करें। ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है जी। आप बाजी कुरान पाक का भी जी आप बाजी हर दफ़ा एक सवाल ज़रूर किया करें। आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा प्रैक्टिकली और वर्कली इसमें वर्कलियत पाया जाता है। जज़ाकल्लाह। फिर कुरान पाक का भी बताएंगे फिर किसी वो अगली दफ़ा इंशाल्लाह बताएंगे आपको। हाँ, अब काफ़ी लोग चले गए यहाँ से ना, ताकि दूसरे लोगों यही कहा कि अगली दफा फिर इस तरह इंशाल्लाह छोटी बातें, हदीस, कुरान, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इनसे मुंसलिक हो जाए हमारी औलादें जो है। जी जी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपको खुदा ताला जज़ाक खैर अता फरमाए। ठीक है जी, ओके जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Record. सरकार। सवाल